شہر کی مصروف سڑکوں پر گاڑیوں کا شور ایسا تھا جیسے ہر شخص کہیں پہنچنے کی جلدی میں ہو۔ عمارتیں بلند تھیں، اشتہار چمک رہے تھے اور لوگوں کے چہرے تھکے ہوئے مگر مصروف دکھائی دیتے تھے۔ اسی شہر میں یوسف رہتا تھا، ایک ایسا نوجوان جو باہر سے کامیاب مگر اندر سے خالی تھا۔ اس کے دن کام میں گزرتے، راتیں موبائل کی اسکرین پر۔ جب کبھی خاموشی میسر آتی تو دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اٹھتی، جیسے کچھ کھو گیا ہو، جیسے وہ خود سے دور ہوتا جا رہا ہو۔ ایک رات وہ بے چینی میں گھر سے نکل آیا۔ سڑکیں سنسان تھیں۔ وہ چلتا رہا یہاں تک کہ شہر کے کنارے ایک پرانی مسجد کے پاس پہنچ گیا۔ مسجد چھوٹی تھی مگر اس کے صحن میں ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا، ہاتھ میں تسبیح، آنکھیں بند، سانسیں آہستہ۔ یوسف نے قریب جا کر سلام کیا۔ بوڑھے نے آنکھیں کھولی اور مسکرا کر جواب دیا، وعلیکم السلام۔ تمہاری سانسیں بہت تیز ہیں۔ یوسف چونکا، آپ کو کیسے پتہ؟ بوڑھے نے کہا، جو شخص اندر سے بھاگ رہا ہو اس کی سانسیں گواہی دیتی ہے۔ یہ جملہ سیدھا دل پر لگا۔ یوسف ان کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی۔ پھر بوڑھے نے کہا، آنکھیں بند کرو اور صرف اپنی سانس سنو۔ یوسف نے کوشش کی مگر ذہن میں خیالات کا شور تھا۔ کل کی میٹنگ، پرانی یادیں، مستقبل کا خوف، دوسروں کی رائے۔ میں نہیں کر پا رہا، اس نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ بوڑھے نے نرمی سے جواب دیا، کیونکہ تم نے کبھی اپنے آپ کو سننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تم ہمیشہ دوسروں کی آواز سنتے رہے ہو۔ تو کیا کروں؟ سانسوں کے درمیان کا وقفہ تلاش کرو۔ یوسف حیران ہوا، وقفہ؟ ہاں، جب تم سانس لیتے ہو اور چھوڑتے ہو ان دونوں کے بیچ ایک لمحہ آتا ہے، خاموش، بے آواز۔ وہی لمحہ تمہارا اصل گھر ہے۔ یوسف نے دوبارہ آنکھیں بند کیں۔ اس نے گہری سانس لی، پھر آہستہ چھوڑ دی۔ واقعی ایک لمحہ ایسا آیا جب نہ سانس اندر جا رہی تھی نہ باہر آ رہی تھی، بس خاموشی تھی۔ اس لمحے اسے عجیب سا سکون محسوس ہوا، بہت ہلکا سا مگر حقیقی۔ بوڑھے نے کہا، زندگی بھی یہی ہے، ہم تو ماضی کی سانس میں ہوتے ہیں، مستقبل کی۔ حال کا وقفہ کھو دیتے ہیں۔ اگلے کئی دن یوسف روز مسجد آنے لگا۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتے تھے، بس بیٹھتے، سانس لیتے، خاموش رہتے۔ آہستہ آہستہ یوسف نے محسوس کیا کہ اس کے اندر کا شور کم ہو رہا ہے۔ وہ اب بھی کام کرتا، لوگوں سے ملتا، مگر ہر کام کے درمیان ایک چھوٹا سا وقفہ رکھتا۔ جواب دینے سے پہلے ایک سانس، غصہ آنے پر ایک سانس، فیصلہ کرنے سے پہلے ایک سانس۔ ایک دن اس نے بوڑھے سے پوچھا، کیا یہی صوفی راستہ ہے؟ صرف سانس لینا؟ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، صوفی راستہ مشکل نہیں، سادہ ہے۔ مشکل تمہاری عادتیں ہیں۔ تم پیچیدگی میں سکون ڈھونڈتے ہو جبکہ رب سادگی میں ملتا ہے۔ مگر میری پریشانیاں، وہ تب تک رہیں گی جب تک تم انہیں اپنی پہچان بنائے رکھو گے۔ تم اپنے دکھ نہیں ہو، تم وہ ہو جو انہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ بات یوسف کے اندر گونجتی رہی۔ کچھ مہینوں بعد اس کی زندگی میں بڑا امتحان آیا۔ کاروبار میں نقصان ہوا، دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا، گھر والوں کی توقعات بڑھ گئیں۔ پہلے والا یوسف شاید ٹوٹ جاتا، مگر اس نے مسجد کا رخ کیا۔ وہی صحن، وہی درخت، وہی خاموشی۔ اس نے آنکھیں بند کیں، سانس لی، روکا، چھوڑ دی۔ اس وقفے میں اسے احساس ہوا کہ نقصان بھی ایک سانس ہے، آئے گا جائے گا، مگر وہ جو سانسوں کے درمیان ہے وہ قائم ہے۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ بوڑھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اب سمجھ آئے، انہوں نے پوچھا۔ یوسف نے سر ہلایا، میں سانس نہیں، میں سانسوں کے درمیان ہوں۔ بوڑھے کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن یوسف مسجد آیا تو بوڑھا وہاں نہ تھا۔ کسی نے بتایا کہ وہ چند دن پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یوسف صحن میں بیٹھ گیا۔ دل میں ہلکی سی اداسی تھی مگر بے چینی نہیں۔ اس نے آنکھیں بند کیں، سانس لی، روکا، چھوڑ دی۔ اسی وقفے میں اسے محسوس ہوا کہ بوڑھا کہیں گیا نہیں۔ وہ ہر اس لمحے میں موجود ہے جب وہ خود کو یاد کرتا ہے۔
اب یوسف جب شہر کی مصروف سڑکوں پر چلتا تو بھی وہ اس وقفے کو ساتھ رکھتا۔ شور کے بیچ خاموشی، دوڑ کے بیچ ٹھہراؤ۔ لوگ کہتے تم بدل گئے ہو، تم پہلے سے زیادہ پرسکون ہو۔ وہ مسکرا کر کہتا میں نے دوڑنا چھوڑ دیا ہے۔ کیسے؟ میں نے سانسوں کے درمیان رہنا سیکھ لیا ہے۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ سکون کسی پہاڑ، کسی خانقاہ، کسی درویش کے پاس قید نہیں۔ وہ ہر سانس میں ہے، ہر وقفے میں ہے، ہر اس لمحے میں ہے جب انسان خود کو یاد کر لے۔ سبق: زندگی کی بھاگ دوڑ میں اصل سکون کسی منزل پر نہیں ملتا، وہ ہر سانس کے درمیان موجود ہے۔ جو اس وقفے کو پالے وہ خود کو پا لیتا ہے۔